یہ اور بات ہے کہ چیف منسٹر ماشاءاللہ آج وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کا ایک اور ہی انداز ہے، اور یہاں بھی جو انہوں نے جبر و تسلط کیا اس کی بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے 3000 لوگ بابا سلاسل ہوئے، اور میری 10 بہنیں جو ہیں وہ بھی اس قید و بند کی صحبت سے گزر کے آئی ہیں، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو MNA بن کے آئے ہیں، ہم بھی ایک آگ کے دریا اور آگ کا سمندر عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو انہوں نے مسلط کیا تھا سیاہ دور، جس میں یہ الیکشن سے پہلے اور 2 سال یعنی اپریل 2022 سے جو اس ملک پر ظلم اور تشدد کیا گیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان کی داستانوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا جو کچھ انہوں نے کیا، اور یہ لندن پلان کا وہ حصہ ہے جس میں جب ایکسٹینشن کے لیے گئے ہیں اور وہ جو پاپائے روم بنے ہوئے اس وقت سپریمو، وہ سپریمو کے ساتھ جب ہوا تو وہیں سے انہوں نے جو ہے شروعات کی کہ ایک شخص کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، اس کی پارٹی کو جو ہے اس کو بکھیر دو ہوا میں، اس کے قائدین کو سب کو جو ہے گرفتار کر لو اور اس کے سمبل کو چھین کر اس کو جو ہے منہدم کر دو، اور پھر مجھے تاج پوشی کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ پہ لے کر جاؤ۔ یہ اس کا شاخسانہ تھا، آج بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے، لیکن سلام ہے، آفرین ہے عوام پر، آپ پر، پاکستان کے لوگوں پر، جنہوں نے اس کو مسترد کیا۔ عمران خان کو 3 کیسوں میں ایک ہفتے میں 3 کیسوں میں اوپر نیچے جو ہے سزائیں کی گئیں، اور آپ دیکھیں کہ عوام نے کہا عمران نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران کو انہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیے۔ آج میں اگر آپ کے سامنے MNA بناؤں تو میں یہ اگر کہوں کہ میرے کوئی اس میں ووٹ سے، تو یقین کیجئے گا کہ یہ خان صاحب کے ووٹ تھے جو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے، کیونکہ ہمیں تو نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ جلوس نکالنے کی اجازت تھی، نہ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت تھی۔ جو جھنڈا اٹھاتا تھا اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، اور 10,000 PTI کے کارکنان کو 9 مئی کے شاخسانے میں گرفتار کیا۔ یہ تاریخ کا ایسا فراڈ کیا گیا ہے۔ 9 مئی کا جو شاخسانہ یہ ابھارتے ہیں اور رٹ لگاتے ہیں اور بار بار اس کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے شہداء کی اور انہوں نے کوئی جو ہے وہ کیا ہو۔ یہ پورا ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا جو اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا، فراڈ تھا، اور اس کی جو ہے سارے تانے بانے یہ 9 فروری کو آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے یہی تقاضا کیا ہے کہ 9 مئی اور 9 فروری اس کے درمیان خدا را جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کیجئے۔ اب 45 سال مت لگانا، 45 سال مت لگاؤ کہ آپ کہو کہ یہ بھٹو کا ٹرائل جو ہے وہ مس ٹرائل تھا اور اس کو لحد میں اتار کے پھانسی دے کر ایک جو ہے ہارٹ تھروپ کو آپ نے پاکستان کی عوام سے منقطع کر دیا۔ اب 45 سال مت بناؤ، ابھی سے کرو، کیونکہ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، عمران خان پاکستان کا مستقبل ہے۔ دیکھیں ایک اور شرمناک بات جو ہے کل سے انہوں نے کی ہوئی ہے، میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے تقاضا کروں گا کہ جو اٹارنی جنرل پاکستان نے، میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، لیکن میں کبھی ایسی شرمناک حرکت نہ کرتا جو کل اٹارنی جنرل پاکستان نے کی ہے۔ اور جو وزیر قانون اگرچہ اس کو میں نے انگلی پکڑ کے قانون سکھایا، میرے چیمبر کی پیداوار ہے، لیکن ایسی باتیں میں نے اسے کبھی نہیں سکھائی تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ جو وزیر قانون اور پھر جو وزیر اطلاعات ہیں وہ وہی جو بھی باہر کے ذرا، چونکہ ہم ذرا تہذیب کے دائرے سے ذرا اعتراض نہیں کر، تو دیکھیں انہوں نے جو کل پریس کانفرنسز کر کے جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف ہرزہ گوئی کی ہے۔ میں تقاضا کرتا ہوں کہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو، لا منسٹر مستعفی ہو،
ناکافی ہو ان کو فوراً جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انہوں نے عدالت کی تصدیق کی ہے، انہوں نے توہین کی ہے، انہوں نے بابر ستار، جسٹس بابر ستار، دیکھیں اگر جسٹس بابر ستار شکایت کرتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے یہ ایجنسیز دباؤ ڈال رہی ہیں اور میرے عدالتی کام میں مداخلت کر کے یہ جو ہے اس ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر اگر کنٹیمپٹ توہین عدالت کی جو ہے کارروائی شروعات ہوتی ہے تو اٹارنی جنرل کون ہوتا ہے اس کو تردید کرنے والا؟ لا منسٹر کون ہوتا ہے اس کی تردید کرنے والا؟ وزیر اطلاعات کون ہوتا ہے اس کی تردید کرنے والا؟ یہ مسلم لیگ نون کا حکومت نے وتیرہ بنا رکھا ہے، یہ عدالتوں پر چڑھ دوڑتے ہیں جب ان کے اوپر بات پرس ہوتی ہے، یہ عدالتوں کو منہدم کرتے ہیں، یہ اس پر حملہ کرتے ہیں، یہ اس پر گالیاں دیتے ہیں، یہ دو لفظ کرتے ہیں، یہ چمک کی ریت انہوں نے ڈالی۔ اور آپ دیکھیں کہ اب بھی اگر ان کو جو ہے اب یہ ایجنسیز کے گماشتے بن کر ان کی صفائیاں دے رہے ہیں، او بھائی جن کے خلاف بابر ستار نے لکھا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے وہ آئے نا، آ کر جواب دہی دیں، وہ بتائیں۔ کوئی اندھا بچہ بھی پاکستان کا 25 کروڑ عوام میں سے جانتا ہے کہ عمران خان کو سزائیں کس نے کی ہیں، کس نے دی ہیں۔ ہم جب کیس کرتے تھے عمران خان کا جیل میں، صبح سے لے کر عشاء کی وقت تک یہ جو ہے عدالتیں بٹھا کر ہمیں جو ذلیل کرتی تھیں، آپ کی سوچ ہے۔ اور خان کہتا تھا کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا اس دھرتی میں ہے، میں عوام کو حقیقی دلا کر رہوں گا، حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا، چاہے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں۔ اور پھر کہتا تھا کہ تو جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی جو بحث کر رہے ہو، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ جج اس نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جانا ہے اور پھر جو اس کو فیصلہ حکم جاری ہوگا یہ وہی فیصلہ کرے گا۔ اور یہ ثابت ہو گیا ان 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو مراسلہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، یہ اس سے ثابت ہو گیا۔ اور صرف 6 جج نہیں ہیں، اب سپریم کورٹ نے سارے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری سے جب ان کے کامنٹس مانگے تو سبھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے اوپر ایجنسیز جو ہیں متاثر ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے ہر قسم کی سرویلنس کی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس کیس میں جسٹس بابر ستار نے 5-5 لاکھ جرمانہ کیا ہے، یہ وہ کیس ہے جس میں میں بشرا بی بی کے ساتھ بات کی۔ یہ آپ جانتے ہیں وکیل ہے ماشاءاللہ کہ وکیل اور سائل کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے قانون کے تحت بھی کانفیڈینشیل ہے، آئین میں بھی اس کو تقدس اور وہ اس کو جو ہے کانفیڈینشیلٹی حاصل ہے۔ میری تصویر ایک طرف لگا کر اور ساتھ بی بی کی، بشرا بی بی کی تصویر لگا کر اور سارا دن جو انہوں نے ٹی وی پر وہ کالیں سنائی تھی، وہ میں نے بشرا بی بی نے نالش کی تھی کہ یہ میری پرائیویسی جو ہے آئینی میرے حقوق کے اندر مداخلت کر کے یہ وکیل اور ایک سائل کے درمیان کانورسیشن پریویلیج ہوتی ہے، یہ کیسے پیمرا کو اجازت ہوئی کہ انہوں نے سارا دن نیشنل نیٹ ورک ٹی وی پر چلائی۔ تو اس کی پاداش میں جب انہوں نے سارے دنیا کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا، سپریم کورٹ کے انہوں نے چیف جسٹس کو بلایا، اپنا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی وزیر اعظم، اس کے پرنسپل سیکرٹری نے جواب دیا، ڈی جی ایف آئی اے نے دیا، ڈی جی آئی ایس آئی نے دیا، اور سارے وہاں لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے جواب میں واضح مترشح ہوتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے جس میں آپ کے اور میری کانورسیشن کو کوئی ٹیپ کر سکے یا کوئی انٹرسپٹ کر سکے یا کوئی مداخلت کر سکے۔ یہ آرٹیکل 9 یہ آرٹیکل 14 کے متصادم ہے، یہ آئینی خلاف ورزی ہے، انہوں نے آئین شکنی کی ہے، ان کو بالکل سزائیں ہونی چاہیے جنہوں نے بھی کی ہیں۔ اور جب مقدمہ زیر التوا ہے
तो फिर जज पे प्रेशर डाला जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तुम सुनना ये छोड़ दो, ये केस सुनना छोड़ दो। ओ भाई, उस पर 5-5 लाख रुपया जो है जज साहब ने उनको जुर्माना किया जिन्होंने ये एतराज किया था। और फिर दोबारा एक चिट्ठी लिखी और फिर दोबारा उनको कहा गया कि तुम ये केस सुनना छोड़ दो। और फिर जब उस जज साहब ने दोबारा शिकायत की तो अब अटॉर्नी जनरल उनकी सफाई में आ गए और उनकी एजेंसी की सफाई में, और इसी तरह लॉ मिनिस्टर आ गया और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आ गया। और तुम कौन होते हो भाई? तुमने भी कंटेम्प्ट की है, मैं इस्तदा करूंगा और हम बनेंगे, क्योंकि साहिल तो मैं पहले ही हूँ उस केस पे, हम नालिश करेंगे कि इनको सजा दीजिएगा। पहले भी सजा ना देकर आज इस मुल्क इस नहज पर पहुंचा है। अगर पहले ही बंदयाल जो है सजा दे देता चीफ जस्टिस, जो उन्होंने डिफाई किया था उनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो आइन से इनहराफ किया गया था, अगर काश पहले ही सजा कर दी जाती उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ को और उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार को और उस वक्त के वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को अगर इनको सजा ज़मीन अदालत में दी जाती तो आज हम इस स्टेज पर न खड़े होते। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा हो सकती है और वजारत उल्मा से वो सबक दोष किए जा सकते हैं, तो शहबाज शरीफ किस गाजर, किस मूली है, किस बाग की मूली है? ये तो वैसे ही फॉर्म 47 की पैदावार है। मैं लाहौर से जीता हूँ, मुझे पता है लाहौर की एक नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, एक नशिस्त नहीं जीती है। और मेरे और एक और अजहर के सिवा और सारों को जिता दिया गया, उन्हीं को नून को। इस्लामाबाद से एक नशिस्त नहीं जीती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सारी पीटीआई जीती है और सारों में उन्होंने हारे हुए को जिता दिया है। इसी तरह एमक्यूएम एक नशिस्त नहीं जीती है, वो 12 पर खड़े हुए थे और 16 उनको जिता दिया गया है। ये फ्रॉड कब तक चलता रहेगा इस मुल्क के साथ? इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ अजक रई साहब को, जिन्होंने बड़ा डट के मुकाबला किया और हमारे साथ ही शाना बशाना आए और खान साहब के ये उम्मीदवार बने। और जितने अकाबरीन यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस मोहब्बत और वालिहाना यगानगत के साथ आज भी खड़े हैं। आज हम सारे इस धरती माँ के लिए हैं। आज इन्होंने धरती माँ को लूट कर खा गए हैं। ये जो सुप्रीमो सो कॉल्ड है, एक सजा याफ्ता शख्स जिसको लाया गया लंदन से, और लंदन से यानी बजाय इसके कि एम्बेसडर उसको गिरफ्तार करता, नवाज शरीफ को लंदन में गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके और अडयाला जेल में उसको रवाना करता, बजाय इसके ये खैर से एम्बेसडर उसको छोड़ने जाता है हीथ्रो एयरपोर्ट पर, और यहाँ जब इस्लामाबाद लैंड करता है तो बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है उसके लिए। वो हमारे खान को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हमारे खान को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से 9 मई को गिरफ्तार किया, वर्दियों में जाके गिरफ्तार किया, दीवारें फलांग कर गिरफ्तार किया, वकला को ज़दोकोब किया गया। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से जब गिरफ्तार किया गया, वकला को ज़दोकोब किया गया, हाई कोर्ट के अमले को मारपीट की गई और वहाँ मेज और कुर्सियाँ तोड़कर खान को उठाया कर गिरफ्तार किया गया। तो मुझे बताएं, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी होगा जो इसको बर्दाश्त करेगा? और खान को तो 9, 10, 11, 12 आपने अपनी तहवील में रखा और खान को 200 केसेस में 9, 10, 11, 12 की तारीखों में आपने उसको मुल्ज़िम बना दिया। अब इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से खान अनकरीब आपके दरमियान होगा और हम देखेंगे कि ऐसा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा कि पाकिस्तान के एक सर से लेकर दूसरे सर तक अवाम ही अवाम होंगे। और याद रखो, जो तुम माफी हमसे मंगवा रहे की ख्वाहिश कर रहे हो और तुम्हें जगह नहीं मिलेगी यहाँ कहीं जाने की, छुपने की तुम्हें। अब जो कल की तारीख लगी हुई है, ये मेरे भाई ने यहाँ अभी कहा कि सीनियर वकला सारे जो है साथ हैं, बिल्कुल साथ। कल लगा हुआ है केस, कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। मैं आपसे विनती करूंगा कि कल आप जो भी रुख करें, आप करारदादें करें,
خان کو انہوں نے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ نے بلایا ہے. یہ خان کا تاریخی خطاب ہوگا اور آپ دیکھیں کہ یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس یہ تھر تھر کانپیں گے, تھر تھر کانپیں گے. یہ خان کی طاقت, ان کو خان کی طاقت, یہ 25 کروڑ عوام ہے. خان کی طاقت, جب میں نے اس کو قاضی فائز صاحب کو کہا کہ مجھے تجھ پر اعتبار نہیں ہے, ہم تو ایک بلہ مانگنے آئے تھے, تم نے تو ہمارے سے فیلڈ ہی پیچھے سے چھین لی ہے, اور اس لیے میں تجھ پہ کیا اعتماد کروں, تجھے انصاف نہیں. ہمیں 25 کروڑ عوام کے پاس ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ کہ انہوں نے ہمیں ہم تو بلہ لینے گئے تھے, انہوں نے جہیز کا سامان دے دیا, لیکن آفرین ہے عوام کی. وہ بینگن ڈھونڈ رہے تھے, وہ کھڑکی ڈھونڈ رہے تھے, وہ دروازہ ڈھونڈ رہے تھے, وہ نل ڈھونڈ رہے تھے, ٹریکٹر ڈھونڈ رہے تھے, چڑی بلہ ڈھونڈ رہے تھے, لیکن انہوں نے ڈٹ کے جا کے خان کو ووٹ دیا اور انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہم سے ہمارا قائد چھیننے والے. اور اس لیے ہمارے انشاءاللہ سیٹیں بھی واپس ملیں گی. اچھا رئی صاحب جیسے اتنا ماشاءاللہ طاقتور لوگ ہمارے ساتھ ہیں, علامہ صاحب جیسے طاقتور لوگ ساتھ ہیں, اور اس سے بڑھ کے 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں. خان سب سے زیادہ ڈٹا ہوا ہے اور خان پرعزم ہے کہ جب تک آپ کو حقیقی آزادی دلا کے نہیں رہے گا وہ سکون اور چین سے نہیں بیٹھے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. او بھائی تمہارے ساتھ بات کرنا کون چاہتا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے, تم تو ملازم ہو عوام کے. آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں, آج ہم گڑ گڑا کے IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. ہم ایک غیرت مند قوم ہیں, اٹامک پاور ہیں, دنیا کی چھٹی بڑی 5ویں بڑی فوج ہے ہماری, فوج ہماری ہے. ہم پہ ڈنڈے نہ مارے اور ہماری مالک نہ بنے. اپنے اپنے دائرہ حدود و قیود میں رہو, تم ہماری سر آنکھوں کا تارا ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے ملازم ہوتے ہوئے آپ عوام پر حکمرانی کرو. آپ ریاست کی تعریف دیکھ لیں آرٹیکل 7 میں, یہ عوام ہے. آرٹیکل 5 دیکھ لیں آئین کا, وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ ہے. اور اسی میں آئین جو ہے ہمارا یہ جو معاہدہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم آئین پاکستان, اسی میں پاکستان کی ترقی مضمر ہے. خدا را ہوش کے ناخن لو, اور پاکستان کو عمران خان ہی ایک ترقی دے سکتا ہے. عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو آپ کا قرضہ اس طرح سے اترے گا کہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ پاکستانی 100% پاکستانی اوورسیز 1 کروڑ پاکستانی ہے, وہ ہر چیز نچھاور کرنے کو تیار ہے. پاکستان کی عوام اتنی بالغانہ محبت کرتی ہے کہ 9 ارب روپیہ ایک جو ہے شوکت خانم ہسپتال کا 1 سال کا وہ اپنی جیبوں سے دیتے ہیں, اس لیے کہ عمران کی دیانت, اس کی امانت اور اس کا خلوص مخلص ہونا یہ مسلم ہے. اور لوگوں کو باور ہے کہ عمران جو پیسہ مصرف کرتا ہے وہ عوام کی خاطر کرتا ہے, ان کے بچوں کی خاطر کرتا ہے, ان کے مستقبل کی خاطر کرتا ہے, دھرتی ماں کو سنوارنے کی خاطر کرتا ہے. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.